سائفر کا معاملہ میرے خیال میں اتنا سنگین نوعیت کا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے پہلے بھی دیکھیں تو اس ملک کے اندر جو سفارتی گفتگو اس طرح کی ہوئی ہے وہ سیاسی گفتگو کو یا سفارتی گفتگو کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بالخصوص آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 90 کے دہائی میں ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اس وقت نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے اور یو ایس انتظامیہ جو بل کلنٹن صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے، ان کے ساتھ ان کی ٹیلی فونک کنورزیشن ہوئی تھی، وہ پرائیویٹ تھی، ایک طرح سے دو ملک کے سربراہوں کے درمیان ایک گفتگو تھی، لیکن اس کو پبلک ڈومین میں لے کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر بڑا دباؤ تھا کہ یہ دھماکے نہ کیے جائیں، اس کے بدلے میں ان کو $5 ارب کا پیکیج آفر کیا گیا، ان کو اور لالچ دیے گئے، لیکن انہوں نے ان کو مسترد کرتے ہوئے اس ملک میں ایٹمی دھماکے کر کے نیوکلیر پاور ہونے کا ایک طرح سے اس تاثر کو اسٹیبلش کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نواز شریف صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کنورسیشن کو استعمال کیا۔ تو اگر سابق وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی عزائم کے لیے اس سفارتی گفتگو کو استعمال کیا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ قائم نہیں ہو رہا یا نہیں ہوا، تو پھر عمران خان صاحب یا ان کے رفقا کے خلاف یہ مقدمہ قائم کرنا بڑی ہی زیادتی ہے۔ اور رہ گیا معاملہ یہ کہ اس ملک کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت، تو اس کی کئی نظیریں آپ کو ملیں گی، اور ہمارے مقتدر حلقے یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو اور پاکستان کے انٹرنل میٹرز کو باہر سے کتنا انفلوئنس کیا جاتا ہے، اور ہم نے ان انفلوئنس میں آگے کیسے کیسے فیصلے کیے ہیں، وہ افغانستان میں ہوں، وہ بھارت سے متعلق ہوں یا دنیا کے دیگر خطوں سے متعلق۔ ہمارے فارن پالیسی کے کئی فیصلے ایسے آپ کو دیکھیں گے جن میں آپ کو بیرونی دباؤ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تو میرا خیال میں یہ ایک صورتحال ہے۔ اب رہ گئے معاملہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے، تو میرا خیال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت یہ جماعت شدید ایک دباؤ کی حالت میں ہے۔ لگتا ہی ہے کہ وکٹمائزیشن ان کی ہو رہی ہے، ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو پابند سلاسل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات بنے ہوئے ہیں، خود ان کا چیئرمین اس وقت جیل میں ہے، 200 سے زائد مقدمات کو بھگت رہا ہے، اور ساتھ میں ایک ان کی بہت ساری قیادت روپوش ہو چکی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں پہ اس طرح کے وقت آتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو بہت زیادہ ایسے حالات کو دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون جن کی قیادت کو جلا وطن ہونا پڑا، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ اب تحریک انصاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی لیڈرشپ ثابت قدم رہی اور باقی لوگ جو تھوڑے بہت کہیں کسی ایک کمپرومائز میں چلے گئے ہیں، لیکن مشکل وقت اگر گزر جائے گا تو ریوائول بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے حتمی طور پہ کہ اب تحریک انصاف کی سہپاری نہ ہونے جا رہی، میرا نہیں خیال۔ بس سیاسی جماعتیں مشکل صورتحال آتی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جس ٹائم سے بہتر انداز میں نکلیں گے اور پارٹی کو سنبھالیں گے۔ سر، عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ایک دوسرے کمرے میں پلان بی بھی بن سکتا ہے، تو کیا سر ان کے ورکرز کو اس پلان بی کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال میں پلان بی پہ مجھے تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں عمل درآمد بھی ہو چکا ہے ایک طرح سے، اور سیاسی جماعتوں میں جس وقت آپ کو اضطراب دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ اضطراب اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ ان کا بھی جو اسپیس ہے وہ شرنک ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا جس طرح نگراں سیٹ اپ آئے ہیں، گویا کہ پاکستان کے اندر نگراں سیٹ اپ کا آنا ایک بڑی روٹین کی بات ہے، گویا کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس 3 ماہ کا مختصر وقت ہوتا ہے، اور زیادہ تر تو لوگ شاید انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے کہ اس سیٹ اپ کا حصہ بنیں، لیکن اس ملک کے اندر نگراں وزیر اعظم کے انتخاب کو جس طرح اس کی ہائپ کریٹ کی گئی اور آخری لمحے تک اس شخص کو گویا کہ آخری گھنٹے تک مخفی رکھا گیا، تو میرا خیال میں، اور پھر مور امپورٹنٹلی سیاسی جماعتیں، وہ 13 جماعتی اتحاد کہ جن کی خواہش تھی کہ ان کی مرضی کا کوئی نگراں وزیر اعظم آئے، لیکن ان کی خواہشیں ادھوری رہ گئیں اور الٹیمیٹلی فیصلہ کہیں اور سے ہوا۔ تو میرے خیال میں پلان بی جو ہے وہ آلریڈی ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی جماعتیں ان کو کتنی اسپیس آگے جا کے ملتی ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے اس ملک کے اندر، ایسے کھیل کے اندر بڑا ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے، بعض اوقات جو چیزیں آپ سے کمٹ کی جاتی ہیں وہ ہو بھی جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے سینیریو میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جو آپ سے کہا جاتا ہے پھر ویسا ہوتا نہیں۔